نہیں، علیم خان صاحب کے ساتھ تو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی بہت دوستی بھی ہے، اور میرے بڑے بھائی ہیں جی. پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ وہ آپ کے گھر بھی آئے ہوئے ہاں تھے. جی، وہ میری بیٹی کی مبارکباد دینے آئے تھے میرے گھر شادی کی. تو بیسیکلی شادی پہ وہ آ نہیں سکے، وہ بیلاروس گئے ہوئے تھے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پورا وقت گیا ہوا تھا. تو وہ پھر اس کے بعد جب پاکستان پہنچے ہیں تو میرے گھر آئے ہیں اسپیشل بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے. تو مجھے نظر آیا تھا اس مبارکباد میں پیور لاہوریوں والی جو ٹیبل تھی نا وہ بھی دکھائی دی تھی. تو کیا کس طرح سے خدمت خاطر کی، کیا بنوایا اور کیا پسند ہے انہیں؟ دیکھیے، خدمت تو ہم لاہوری ہیں اور ہمیں شوق ہے کھانے کا اور کھلانے کا. بالکل. تو اس میں چیزیں جو سی ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایک دفعہ آئے، ہم اپنے محبت کا اظہار کریں اس کے ساتھ، کھانا اس کے لیے رکھیں اور جو اچھی ڈش ہو اس کے لیے بنا کے دیں. تو علیم خان صاحب کو کیا کھانے میں پسند ہے؟ وہ مکس ہی ساتھ سب کچھ انہوں نے اپنے مطلب کا ڈال دیا تھا. کافی ڈشیں تھی، ٹھیک تھا. انہوں نے اپنے مطلب کا ڈال لیا. تو کیا تھا ایسا ان کے مطلب؟ اور ان کے مطلب بڑی اچھی چیزیں تھی جی. مٹن میں تھا اچھی چیز تھی. اچھا، لاہوری اور مٹن نہ، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. لاہوریوں کے تو دسترخوان بھی لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کے شوقین ہیں. تو خان صاحب، علیم خان صاحب جو ہیں، تو ان کی ایسی بات جو ایز اے دوست، ایز اے بھائی، ایز اے ان کی پارٹی کا ممبر ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہو اور عام عوام کو نہ پتہ ہو، کوئی ان کی ایسی خوبی، کوئی ایسی خاص بات؟ سب سے بڑی خوبی اس بندے میں یہ ہے کہ وہ کسی بندے کو امید نہیں لگاتا. وہ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں یار امید نہ لگانا، صرف ایک کام کرنا، وہ یہ کرنا کہ اللہ پہ یقین رکھو. اور اس کی گہرائی اگر دیکھی جائے نا تو سمندر سے بھی زیادہ ہے. تو جو بندے امید لگواتے ہیں کسی کی یا اس کو کوئی امید دے دیتے ہیں میں تیرا یہ فلانا کام کر دوں گا، تو وہ کون ہوتا کام کرے؟ کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھے. اللہ ہی غفور الرحیم ہے، وہی ہر جگہ بندے کے انسانیت پیدا کرتے ہیں. تو یہ بات ان کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. تو یہ بات ان سے سیکھی آپ نے؟ بالکل سیکھی ہے. میں نے کاروبار کا سٹارٹ بھی انہیں سے سیکھا ہے. اچھا. کیونکہ ان کی ایک خوبی ہے کہ کاروبار کرنا ہے، پہلے اللہ کے ساتھ تجارت کرو پھر بعد میں کاروبار کرو. تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے جی. اور کیا سیکھا؟ اور پولیٹکس سیکھی. کیا سیکھا پالیٹکس میں؟ کیا فرق لگا کہ ان کے ساتھ جڑ کے یہ چیز سیکھی؟ دیکھیے، پولیٹکس کی سیاست کی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. سیاست میں صرف دو چیزیں ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. سیاست میں پہلی چیز ہے لڑنا اور دوسری چیز ہے سیکھنا. تیسری چیز کوئی نہیں ہے. جس سے تو اچھا پولیٹیشین بننا ہے وہ یہ دو چیزیں کرے. ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہار گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہے. ہارنا نہیں کہنا، سیکھنا کہنا. سیکھ کے بندہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. پھر بندے کی منزلیں اونچی ہو جاتی ہیں، پرواز اونچی ہو جاتی ہے، بندے میں ایک ایٹومیٹکلی موٹیویشن آ جاتی ہے اور بندہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. کہتے ہیں سیاست ایک نشہ ہے، حقیقت؟ نشہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس چیز کا لیکن نشہ؟ سیاست جب اقتدار میں ہو تب نشہ ہے. سیاستدان یہاں پہ پاکستان کے اندر نا، پاکستان کے اندر غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. پاکستان کے اندر غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ غریب مرنا سب سے بڑا جرم ہے. اپنا بھی اس کو کندھا دینے نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ بس یہ ہمارا یہاں پہ کلچر بن چکا ہے. کلچر چینج نہیں ہو سکتا؟ اللہ کرے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ سیاست میں آگے آتے ہیں، جو کہ ہم دکھائی بھی دے رہا بہت ایکٹیو ہے، تو فیوچر میں کچھ ایسی پالیسیز لائیں گے؟ دیکھیے، پالیسی تو بڑی سمپل سی ہے. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے اور سیدھا سا بندہ ہوں. نہ مجھے نمود و نمائش کا شوق ہے، نہ میں اتنا کرتا ہوں. میں جیسا ہوں میں لوگوں کو ویسے ہی بتاتا ہوں. بات سمپل یہ ہے، میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو، یار پازیٹیو رہو، نیگیٹیو نہ سوچو. جو بندہ پازیٹیو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بھاگ لگاتا ہے. میری تو سب سے پہلے بات ہی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ویسے دیکھنے میں آتا ہے آپ کا لائف سٹائل، آپ کا ایک شاہ خرچی، وہ لگتا ہے کہ جس طرح کہ آپ کھلے ہاتھ کے ہیں، ایک لائف سٹائل ہے، ایک سٹینڈرڈز مینٹین کر کے چل رہے ہیں، تو بینک بیلنس تو لگتا ہے بہت زیادہ ہوگا. اللہ دیتا ہے تو لگاتا ہے جی. دیکھیے، یہی بات آ گئی شاہ خرچی کی. میں ایک چیز جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنا دسترخوان بھرا کرو. جب بندے کا دسترخوان بھرا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ کوشش کرو
کہ آپ کی طرف کوئی مہمان آئے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق آپ کو خود ہی دے دے گا. مہمان نواز صاحب بہت ہے. الحمدللہ جی, شکر ہے میرے والد صاحب سے, میں نے اپنی یہ چیز سیکھی اپنی والدہ والد صاحب سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے بناتے بھی آپ بڑے خود پیار اور محبت کے ساتھ ہیں. تو یہ کوکنگ کا شوق کیسے؟ یہ کوکنگ کا شوق مجھے چل پڑا تھا بیسیکلی 2016 میں. میرے والد صاحب کے نا ڈائلسس شروع ہوئے تھے. تو جب ڈائلسس شروع ہوئے تو پہلے والد صاحب بڑے ہی کھانا کھاتے تھے. ڈائلسس ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا یار ان کو نا پروٹین کی کمی ہے, ان کو کوئی چیز نا خود اچھی سی چیزیں دیکھیں ان کے لیے بنا کے. ایک دن میں ابھی کچن میں گیا, میں کہا میری پیچھے ہو جائے, میں ابو کے لیے خود بناتا ہوں. وہ ایک دن بس دیسی مرغی بنائی, وہ میرے ابو کو بڑی پسند آئی. اس کے بعد سے پھر شوق ڈال گیا. پھر اس کے بعد سے چل پھر خود بھی کھانے پینے کا شوق؟ بڑا شوق ہے جی, میں خود بڑا اچھا شیف بھی ہوں. کیا چیز سب سے اچھی بنا لیتے؟ ہر چیز. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. ہاں ہر چیز. اسپیشلٹی کیا ہے زمان صاحب کی؟ بس کبھی آپ آئے گا, آپ کو آپ کی ٹیم کے ساتھ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ خود دیکھ لیں. بالکل ہم آئیں گے, لیکن ہم کیا فرمائش کریں کہ آج ہم آ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بنایا جائے, یا یہ سب سے مزیدار بنتا ہے. بیسکلی شوق سے تو قیمے چانپے بڑے اچھے سے بناتے ہیں. وہ جو ایک پراپر سٹائل ہے, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی لاہوریوں والا, جو ٹپیکل لاہوریوں کے کھابے ہوتے ہیں, جو مکھن آپ نے اس پہ ڈالا اور اس کے بعد جو بھنائی کی, ایسے ہی مکھن میں. تو یہ جو ساری بھنائی اور سب کچھ ہے, کبھی گھر والوں کے لیے بھی کیا ہے یا صرف دوستوں کے لیے؟ میں تو فیملی کے ساتھ بڑا انجوائے کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. میرے تو بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ. بچوں کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے؟ بس آپ اچھی ہے. جب پی ٹی اے میں تھا تب تو بہت دوری ہوگی تھی میرے بچوں کے ساتھ, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. پاگلوں کی طرح بھاگتے رہنا منزل ہی نہیں تھی. اب تو بڑی اچھی ہے الحمدللہ. تو بچوں کے ساتھ اس ٹائم پہ اچھی بانڈنگ نہ ہونے کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے؟ نہیں, بیسیکلی دیکھیے میں ایک آپ کو چیز بتاؤں, ماں باپ جو سے ہوتے ہیں نا, ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. میں جب تک میرے والدین زندہ تھے نا, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں, میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے 2018 9 مئی میں. اس کے بعد مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ گوشت کیسے لے کے آتے ہیں. پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ گھر کا بجلی کا بل کیسے جمع کراتے ہیں. پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ بچوں کی فیسیں کیسے جمع کراتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے پتہ چلا کہ ماں باپ کیا ہے. پھر